بنی اسرائیل میں ایک شخص نام اس کا عامل بن سلیمان تھا۔ ملک اور دولت اور حشمت اس کی بہت تھی، لیکن اس میں گھر میں کوئی اولاد نہ تھی، یعنی دنیاوی مال و دولت کے بے حساب ہونے کے باوجود امیر اور مرتبے والا تھا، لیکن بے اولاد تھا۔ رشتہ داروں میں صرف ایک بھتیجا تھا، نہایت طاقتور اور زور آور تھا، لیکن تھا بہت غریب اور کاہل۔ خود کوئی کام کاج نہ کرتا، بلکہ اپنے چچا کے مال و دولت پر اس کی نظر تھی۔ چنانچہ اسی دولت کی لالچ میں ہمیشہ اس طاق میں رہتا کہ کب اسے موقع ملے اور اپنے چچا کو قتل کر کے اس کی دولت اور گھر وغیرہ پر قبضہ جما لے۔ الغرض ایک شب لالچ کی وجہ سے اپنے چچا کو سوتے وقت قتل کر کے اسے شہر سے باہر لے جا کر 2 گاؤں کی سرحد پر ڈال دیا، اور ملک و مال چچا کا وارث ہوا، اور بعد اس کے مکر و فریب جمایا اور چچا کے قاتل کا پتہ ڈھونڈنے لگا، اور اسی سازش میں دونوں گاؤں پر الزام دھرا کہ ان میں سے کسی نے میرے چچا کا ناحق قتل کر دیا ہے، پس ان سب کو میرے حضور لا کر حاضر کرو تاکہ میں اپنے چچا کے قاتل کا پتہ لگوا کر قاتل سے خون کا قصاص لے سکوں۔ تب گاؤں کے لوگ اس افتاد سے گھبرائے اور اپنی اپنی جان بچانے کی غرض سے ایک دوسرے پر الزام دھرنے اور تہمت دینے لگے کہ اس نے قتل کیا ہوگا، تو کوئی کہتا اس نے مارا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یوں بیان فرماتا ہے، اور جب تم نے مار ڈالا ایک جی کو اور پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، اور اللہ کو نکالنا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ الغرض جب معاملہ کسی طور سمجھ نہ آیا اور قاتل کے بارے میں خبر نہ ہو سکی، تو تمام لوگ گاؤں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات بیان کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس مقتول کے قاتل سے اللہ ہم خبر دے کہ اسے کس نے مارا، یقیناً تبھی یہ معاملہ حل ہو سکے گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس بارے میں دعا فرمائی۔ تب حضرت جبرائیل نے آ کے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم چغل خوروں کو اپنا دشمن رکھتے ہیں، سو ہم کسی طرح سے کسی کی چغل خوری کر سکتے ہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کی زبان لے کر مقتول کو ماریں، تو اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر کو زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کے بارے میں خود بتا دے گا، اور اس طرح سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے قاتل کے بارے میں پتہ لگانے کو اس لیے کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے سیدھے طریقے سے قاتل کے بارے میں بیان کر بھی دیتا تو وہ بڑی حیلہ ساز قوم تھی، چنانچہ 100 حیلے بہانے تراشتی، اس لیے ایسا کرنے کو کہا کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ جب مقتول خود اپنے قاتل کے بارے میں بیان کر دے گا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قوم گائے کی پرستش کرنے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جو سمجھ سکیں کہ یہ کیسا معبود ہے جو ذبح بھی ہوتا ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمانے سے قوم کو خبر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ فرماتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، تو البتہ قاتل معلوم کرو گے۔ اور لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یہ تم ہم سے کیسا مذاق کر رہے ہو؟ ہم تمہارے پاس اتنا سنگین مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، یعنی تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ لیکن اس بات کو لے کر چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ مذاق تو جاہل لوگ بناتے ہیں، بھلا میں تمہارے مسئلے کا مذاق بنا کر جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔
یعنی میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ وہ قوم بڑی حیلہ ساز تھی، بس اس بات میں بھی حیلے تراشنے لگی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے پوچھ دیجئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، مطلب اس کی کوئی خاص بات بیان فرما دیں تاکہ ہمیں اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ سے پوچھ دیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ پس موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بچھڑا، بلکہ ان کے درمیان میں یعنی پوری طرح سے جوان ہو۔ اور اب جاؤ اور حکم کی تعمیل کرو۔ تب پھر کہنے لگے، اے موسیٰ، اپنے رب سے یہ بھی پوچھ دیں کہ وہ خاص گائے کس رنگ کی ہو تاکہ آسانی رہے ڈھونڈنے میں۔ تب فرمایا، اے موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ خوب زرد ہو اور ایسا کہ دیکھنے والوں کو پسند آ جائے۔ تب پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ایسی تو کتنی گائیں ہوں گی، پس ہمیں اس خاص گائے کی کوئی اور نشانی بتا دو تاکہ ہم کسی شبے میں نہ رہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پاویں گے اور اس مطلوبہ گائے کو آسانی سے ڈھونڈ لیں گے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس سے کسی طرح کا کوئی محنت والا کام نہیں لیا گیا ہو، نہ اس سے زمین میں ہل چلایا گیا ہو کہ پھاڑنے زمین کو، اور نہ ہی اسے کنویں میں جوتا گیا ہو کہ پانی دیتی ہو زمینوں کو، اور نہ ہی کسی بیل سے اس کا ملاپ ہوا ہو، ہر طرح سے تندرست ہو اور کوئی داغ، بیماری یا زخم اس میں نہ ہو۔ تب کہنے لگے، اب ہم تک ٹھیک بات پہنچی ہے اور اب ہم ضرور ایسی گائے ڈھونڈ لیں گے اور اب ہم ذبح کریں گے اسے۔ تب اس صفت کی حامل گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے صورت ایک اجنبی مرد کے آ کر ان کو فرمایا کہ بنی اسرائیل میں فلانے شخص کے پاس ان صفات کی حامل گائے موجود ہے جس کو تم لوگوں کی تلاش ہے، لیکن قیمت اس کی اور اس کے چمڑے بھر کے روپیوں برابر ہے، سو جو چاہے خریدے۔ قصہ گائے کا یوں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مرد خالص نیک بخت تھا، ایک بیٹا اس کا تھا چھوٹا اور ایک گائے تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے اس گائے کو جنگل میں خدا پر سونپا کہ الہی جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو یہ گائے اس کو دیجیے، اور وہ گائے جب بڑی ہوگی جنگل میں اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا، اور جنگل میں جدھر چاہتی کھاتی پیتی اور آزاد گھومتی اور خوب موٹی تازی ہوئی۔ ادھر جب وہ لڑکا جوان ہوا تو خوب نیک بخت صالح اپنی ماں کی خدمت کرتا اور شب کے 3 حصے کرتا، اول میں سوتا، دوسرے حصے میں عبادت کرتا اور تیسرے حصے میں اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا۔ جب فجر ہوتی جنگل و میدان میں جا کر لکڑیاں چن کر لاتا اور اسے بیچ کر اس کی قیمت کے بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ فقراء ایک مساکین کو صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا اور ایک حصے سے خود کچھ کھا پی لیتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، تیرا باپ فلانے جنگل میں میدان میں تیرے لیے ایک گائے خدا کے بھروسے سونپ کر گیا ہے، لہٰذا تو اس جنگل میں جا اور ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب سے اسے مانگ، تب اللہ نے چاہا وہ گائے ضرور تیرے ہاتھ آ جائے گی، ورنہ کسی صورت کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور نشانی اس کی یہ ہے کہ زرد اس کا سورج کی پہلی کرن کی طرح رنگ ہوگا اور چمک اس میں خوب ہے، اور موٹی تازی ایسی کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں گے۔ پس اب جا اور اللہ سے اسے مانگ لے۔ چنانچہ وہ لڑکا میدان میں گیا اور جا کر کہا، الہی جو گائے میرے باپ نے اس میدان میں میرے لیے تجھ پر سونپی ہے سو وہ مجھے دے۔ پس وہ گائے خدا کے حکم سے اس لڑکے کے سامنے حاضر ہوئی اور بولی، اے لڑکے نیک فرما بردار، اپنی ماں باپ کے میری پیٹھ پر بیٹھ کر میں تجھے لے چلوں یہاں سے، اور میں تیری فرما بردار ہوں۔ اس لڑکے نے کہا، میری ماں نے مجھ سے نہیں کہا کہ تیری پیٹھ پر بیٹھنے کو، مگر اتنا کہا ہے کہ تجھے پکڑ کر لے جاؤں۔ پس وہ جوان اس گائے کو پکڑ کر گھر کی طرف چلا۔ اس وقت شیطان بصورت رکھوالے کے اس کے آگے آ کر بولا، اے جوان مرد، میں اس کا پاسبان ہوں اور اس پر اپنا سامان لاد کر گھر کو جا رہا تھا کہ راستے میں قضائے حاجت کے لیے رکا، سو میں ادھر مشغول ہو گیا اور گائے مجھ سے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ بس مجھ میں طاقت نہ تھی کہ اسے پکڑوں، اب میں نے اسے یہاں تمہارے پاس پایا، اب تم مجھ کو اس پر سوار کر کے گاؤں تک پہنچا دو،
تو جو تمہاری اس میں مزدوری ہوگی سو مجھ سے لے لینا۔ اس نیک جوان نے کہا، جا خدا پر بھروسہ رکھ، جب تیرا ایمان کامل ہوگا اللہ خدا تعالیٰ تجھ کو بے توشہ بے سواری تمہاری منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تب شیطان نے کہا، اگر تم چاہو اس گائے کو میرے ہاتھ فروخت کر دو، تم اس کی جو قیمت کہو گے سو میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، میری ماں نے مجھے گائے بیچنے کو نہیں کہا، بس پکڑ لانے کو کہا۔ اتنا کہہ کر قدم آگے بڑھا لیے، اچانک اس گائے کے پیٹ کے نیچے سے ایک پرندہ جانور اڑا اور گائے بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگی۔ تب اس نے پھر پکارا، اے گائے، برائے خدا میرے پاس واپس آ۔ چنانچہ گائے نے آ کر اس سے کہا کہ اے نوجوان، جو مجھ کو لے کر بھاگا وہ کوئی مرغ نہ تھا بلکہ شیطان تھا جو مجھ پر سوار ہو کر بھاگا تھا۔ جب تم نے خدا کا نام لیا تو ایک فرشتہ نگہبان آیا اور مجھے اس سے چھڑا لیا۔ تو الغرض وہ جوان گائے لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، ہم غریب ہیں، کچھ پیسے روپے خرچ کھانے کو نہیں، تو اس گائے کو لے جا کر بیچ ڈال۔ تب اس نوجوان نے پوچھا، کتنے میں بیچوں؟ اس کی ماں نے کہا، 3 اشرفیوں میں بیچ دینا۔ تب بازار میں اس گائے کو لے گیا۔ ایک فرشتہ صورت مرد کی خدا کی طرف سے اس کے پاس آیا اور گائے کی قیمت پوچھی کہ کتنے میں بیچو گے؟ نوجوان نے کہا، 3 دینار میں بیچتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، نہیں، میں تجھے 6 دینار میں دوں گا۔ تب جوان نے کہا، نہیں، میری ماں نے 6 دینار میں بیچنے کو کہا ہے، بلکہ تم گائے کے وزن کے برابر روپیہ دو گے تو بھی بحکم ماں کے نہیں بیچوں گا۔ وہ واپس آ کر ماں سے کہا کہ بازار میں ایک آدمی گائے کی قیمت 6 دینار بتاتا ہے۔ سو اس کی ماں نے رضا دے دی۔ تب پھر واپس آیا تو فرشتے نے کہا کہ اب اس کی قیمت 12 دینار دوں گا۔ چنانچہ جوان واپس اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا، اب قیمت 12 دینار ہے۔ تب اس کی ماں نے کہا کہ ممکن ہے وہ کوئی خدا کی طرف سے بھیجا فرشتہ ہو اور فائدہ بتا رہا ہو، بس اس سے جا کے پوچھو، جیسا کہے ویسا کرو۔ پس وہ لڑکا واپس آیا، بازار میں تو دیکھا وہ مرد وہیں کھڑا ہے۔ پھر فرشتے نے لڑکے سے کہا کہ ابھی مت بیچو گائے کو، اور اپنی ماں سے جا کر کہو اس گائے کو موسیٰ بن عمران کے آنے تک اپنے پاس ہی رکھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا ہے اور قاتل کا کسی کو معلوم نہیں، بس اس کو وہ خریدے گا اور بدلے میں اس کے چمڑے پر روپے وزن کر کے تم کو دے دے گا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو اس نوجوان کے پاس انہیں صفات کی حامل گائے پائی، اور اللہ نے بیان فرمایا تھا۔ جب قیمت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرشتے سے ہونے والے کلام بارے بتایا۔ تب جناب موسیٰ نے وہ گائے اس نوجوان سے خریدی اور اسے ذبح کیا، اور بدلے میں اس کے چمڑے بھر وزن کے برابر روپے اس جوان کو دے دیے، اور زبان اس کی کاٹ کر اس مقتول شخص عامل پر رکھ دی، اور خدا کے حکم سے وہ جی اٹھا اس کی رگوں میں سے اور گلے سے خون جاری ہوا۔ تب اس نے آواز بلند اور فصیح ہو کر کہا، اے لوگو، گواہ رہو، مجھ کو میرے گاؤں والوں نے نہیں مارا بلکہ میرے بھتیجے نے مجھے دولت کی لالچ سے مارا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر مر گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اس مقتول کے بھتیجے سے قتل کا قصاص لیا اور اسے قتل کر دیا، اور تمام مال و اسباب اس کا غریبوں، محتاجوں اور فقیروں میں بانٹ دیا۔ تب وہاں کے لوگوں نے قاتل کی شر سے امان پائی اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔